सुनो राउंड अप में खुश आमदीद। नाजरीन, मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब कारकर्दगी कैसी है? पंजाब हुकूमत के नए प्रोजेक्ट्स किस हद तक कामयाब होंगे? सूबाई हुकूमत के फलाई मंसूबों से आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा? पंजाब में गुड गवर्नेंस के दावों में कितनी सदाकत है? क्या पंजाब में तालीम और सेहत के निज़ाम में बेहतरी आ रही है? क्या ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और किसान मरियम नवाज की तरजीहात में शामिल हैं? सूबे में पॉलिस रिफॉर्म्स की सूरत हाल कैसी है? क्या पंजाब हुकूमत की डायरेक्शन ठीक है? क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है? क्या मरियम नवाज एक कामयाब वज़ीर आला पंजाब साबित होंगी? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद साहब। सर, वेलकम टू स्टूडियो। ये बताइए, आप मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चीफ मिनिस्टर ये जब से बनी है, इनसे पहले इनके पास आया सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट में इन्होंने जितने भी पिछले 9 माह के जो निगरान गवर्नमेंट के जो इलीगल काम था उसको इन्होंने कवर किया। उसके बाद आप कह रही हैं जी कि इनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि सबसे पहले हम ले लेते हैं मौजूदा जो बर्निंग इशू है हमारा गंदम का। अब गंदम में इन्होंने किया ये है कि पिछली दफ़ा 40 लाख टन गंदम खरीदी गई, 3900 पर केजी इन्होंने जो मुकर्रर था रेट। अब हुआ ये है कि ईसीसी की मीटिंग हुई है गंदम की, वो हमारे इल्म में नहीं था या हमें सूबे को वफाक ने तमाद में नहीं लिया। सबसे बड़ा जो इन्होंने ब्लास्टर किया है इस टिकटॉक, मैं तो ये समझता हूँ कि ये टिकटॉक की चीफ मिनिस्टर है, सबसे बड़ा जो इसने किया है, ब्लंडर किया है, वो ये है कि इन्होंने किसानों से गंदम नहीं खरीदी। इस वक्त गंदम बाहर पड़ी है जी, और 2500 से 2800 रुपया पर 40 किलोग्राम बेचारा किसान फेंक रहा है गंदम। और जो भी हालात इस वक्त बन रहे हैं पंजाब में, जिसमें आपने जो बात की है कि पहले सिक्योरिटी रिस्क कब आगे होगा, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इसने पहले 3 महीने में ही जो डिज़ास्टर करने थे कर लिए हैं मोहतरमा ने। अब गंदम से ये शुरू होगा और जाएगा दूसरे शोबों में। दूसरी आपने पुलिस की बात की। पुलिस को सिवाय इस काम के कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों में घुसे, उनके वर्कर्स को पकड़े, उनके रिप्रेजेंटेटिव को पकड़े, उनके पास कोई काम नहीं। जब एक डिसिप्लिन इदारा ये काम शुरू कर देगा तो फिर भावल नगर जैसे वाक़यात होंगे, फिर खारियां जैसे वाक़यात होंगे। देखिए, मेरा जो अपना ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं, जब आप मुझे ये, मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई हुकूमत लोगों की मर्जी के खिलाफ मुसल्लत करेंगे, जिस तरह ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो यही रिजल्ट निकलेगा। मेरी नज़र में ये डिज़ास्टर है इस वक्त पंजाब के लिए। ठीक, लेकिन ये देखें ना, मरियम नवाज साहिबा ने आते ही, अगर हम बात करें रोटी की, तो 20 रुपए वाली रोटी 16 रुपए की हो गई है। आटे के थैले की कीमत में नुमायां कमी वाक़या हुई है। महंगाई भी बतदरीज कम होती दिखाई दे रही है। तो आप मरियम नवाज के इन इक़दाम को कैसे देखते हैं? थोड़ी बेहतरी तो आ रही है जो इंडिकेटर्स है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो इसने पहले सबसे जो पहले काम किया 20 रुपए वाली रोटी का, क्या ये इम्प्लीमेंट करवा सकी? ज़रा बाजार में तो जाएं। 20 रुपए वाली रोटी 16 रुपए में इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और दूसरी जो बात है कि हमारा जो सीज़न है, इस सीज़न में जब गंदम आती है वैसे ही आटे की कीमत कम हो जाती है, चूँकि एग्रीकल्चर हमारा जो सूबा है वो इसमें ज़्यादा लोग बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर से, तो ये वैसे ही इस मौसम में आटे की कीमत कम होती है। एक्चुअली इसको चाहिए, ये देखें, ये आज तो हुकूमत में आई नहीं, 1985 से ये आ रहे हैं, इनका ख़ानदान हुक्मरानी कर रहा है। इनको तो चाहिए ये था कि ये टेक ऑफ करते और उसको ये देखना चाहिए था कि हमें करना क्या है। मुझे आप ये बता दें, कोई इसका ऐसा प्रोजेक्ट सिवाय पंजाब हुकूमत ने रमजान पैकेज दिया, घर की दहलीज पर राशन बैग पहुंचाए गए। उससे पहले लोग आटे की लाइनों में घंटों ख्वार होते थे, अक्सर लोगों की जानें चली जाती थी। तो आप इत्तेफाक नहीं करेंगे कि सूबाई हुकूमत मुस्तहिकीन तक बाइज्जत तरीके से इमदाद पहुंचाने में भी कामयाब रही है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं काफ़ी दफ़ा असेंबली में बोल चुका हूँ। बात यह है कि निगहबान रमज़ान प्रोग्राम जो इन्होंने शुरू किया है, 60% प्रोग्राम फेल हो चुका है और गोदामों में वो आटा भी पड़ा है और राशन भी पड़ा है। होता ये है
کہ 5,000 روپیہ ایک بیگ پہ لگتا ہے صرف میاں نواز شریف کا فوٹو لگوانے کے لیے. انہوں نے سارا یہ ڈرامہ کیا ہے. کوئی کسی مستحق تک وہ نہیں پہنچا اور 60% ان کے گوداموں میں سڑ رہا ہے. ویڈیوز آپ کے پاس ہیں, ہم ویڈیوز آپ کو پہنچا دیں گے. ان کے پیچھے کنسیپٹ ان کا یہ تھا, یہ نا ابھی تک لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. دیکھیں اس کے اگینسٹ ہم نے صحت کارڈ شروع کیا تھا جو انہوں نے ختم کیا. عمران خان نے ایک صحت کارڈ شروع کیا. عمران خان کا کسان کارڈ تھا وہ انہوں نے ختم کر کے نواز شریف کا فوٹو لگایا. اس کے بعد ہم نے جو اگلا کام کیا تھا کہ دیکھیں جو آپ کی انکم سپورٹس پروگرام تھے ان کے تحت ایک غریب آدمی کو گھر میں پیسے مل رہے تھے. کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا, کراس دا بورڈ پیسے ملتے تھے کہ کون امداد کر رہا ہے, کس کو مل رہے ہیں. ٹھیک, لیکن آپ یہ دیکھیں نا ان کا بڑی پریورٹیز میں ہے پولیس ریفارمز. اگر تھانوں کی ای خدمت مرکز کی حالت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ خواتین کی پولیس میں شمولیت کو بھی پنجاب حکومت بہت فوکس کر رہی ہے. مریم نواز نے خواتین پولیس اہلکاروں سے اظہار یکجہتی کے لیے خود آپ نے جیسے مینشن بھی کیا کہ انہوں نے یونیفارم بھی پہنا تھا, اس پر بھی تنقید کی گئی. کیا ہم صرف کرٹیسزم جسٹ فار دا سیک آف کرٹیسزم کرتے ہیں, یا جو وہ اقدامات اٹھا رہی ہیں ان کو نوٹس نہیں کرنا چاہیے, ان پہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہاؤ افیکٹو دے آر؟ دیکھیں بی بی, آپ اس وقت تک تو اس نے اقدامات اٹھائے کوئی نہیں. جی دیکھیں غریب آدمی کی بھلائی کے لیے اس نے کیا کیا. سب سے جو پہلا کام ہوتا ہے نا جی, وہ ایک سیاسی حکومت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وعدے کرتی ہے الیکشن کمپین میں وہ پورے کرے. اس نے سب سے بڑا جو وعدہ کیا تھا کہ میں 300 یونٹ فری دوں گی, وہ کہاں گئے 300 یونٹ؟ بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے, اس کے چچا کی حکومت ہے مرکز میں, وہ بجلی کی قیمت بڑھا رہا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ فارم 47 کے ذریعے یہ اپنی سیٹ بھی ہری ہوئی تھی. عوام کے ووٹ کے خلاف آپ کو مسلط کیا جاتا ہے تو آپ ایسی ایسی بونڈی حرکات کرتی ہیں جیسے پولیس والی وردی پہن لینے سے کوئی پولیس ٹھیک ہو جانی ہے, ڈاکٹرز کی شرٹ پہن لینے سے. یہ دیکھیں نا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے وہ انیشیٹیوز لے رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ تحریک انصاف جن کنٹینرز کو احتجاج کے لیے استعمال کرتی تھی ہم ان کو علاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں. فیلڈ ہسپتال منصوبہ ہو یا 200 آن ویلز کلینکس کا افتتاح ہو, ادویات کی ہوم ڈیلیوری کا آغاز کیا گیا ہے. تو یہ سب اقدامات کے صحت کی سہولت کو بہتر بنا رہے ہیں. اس سلسلے میں اتنا عرض کروں گا کہ جب امپلیمنٹیشن ان کی ہوگی, میں ان کے ساتھ 2013 سے 18 کی بھی میں نے اپوزیشن کی ہے, یہ اعلان بڑے آرام سے کر دیتے ہیں. جب امپلیمنٹیشن ان کی ہوگی ان چیزوں کی, ابھی انہوں نے ایئر ایمبولینس کا کہا تھا, میں نے ان کو یہ کہا کہ پہلے آپ یہ تو پتہ کریں کہ آپ کے ٹوٹل ہاسپٹلز کتنے ہیں اور وہاں پہ دوسری ایمبولینس موجود ہیں, سکیٹرڈ ایریاز ہیں پنجاب کے. دیکھیں بات ہے سیدھی سی, جس کام میں ان کو ذاتی مفاد نظر آئے گا, جس کام میں ان کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ویزیبل نظر آنے والا کام ہے, وہ یہ ضرور کریں گے. عوام کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو صحت اور تعلیم عوام کو مفت دینی چاہیے. اس وقت اس بی بی کے پاس کوئی تعلیم پہ بھی تو سے فوکس ہو رہا ہے نا. نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے کا منصوبہ ہو, یا ٹرانسپورٹ کے لیے طلبہ کو موٹر بائکس دینے کا منصوبہ ہو, پھر نقل مافیا کے خلاف بھی کارروائی ہوئی, اسکالرشپس کی فراہمی ہوئی, فری انٹرنیٹ کی فراہمی کا بھی منصوبہ کی بات کی جا رہی ہے. کل ہی پنجاب میں 7 لاکھ بچوں کو, سب سے بڑھ کر جو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, 7 لاکھ بچوں کو اینک اور قوت سماعت کا آلہ فراہم کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے. I mean these are the steps جو کہ I think کہ بہت صحیح ہے اور ہمیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بنیادی تعلیم دیں ان ایریاز میں جہاں پہ آج دن تک تعلیم نہیں ہے. میں آپ کو بار بار ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جب یہ امپلیمنٹ کریں گے تب پتہ چلے گا. ان کے صرف دعوے ہوتے ہیں بیکاز یہ ایک جیلی گورنمنٹ ہے, جیلی مینڈیٹ سے آئی ہے. اور جس طرح آپ یہ کہہ رہی ہیں آج دن تک, اس وقت تک, اس کو 3 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک اس نے کوئی 12.5 کروڑ کی عوام کا یہ صوبہ کوئی منصوبہ اس نے اس وقت تک لانچ ایسا نہیں کیا جو کہ نظر آئے. دیکھیں یہ جو کام ہوتے ہیں نا جی, یہ ڈپارٹمنٹل کام ہے. یہ اب چیف منسٹر یہ کام کرے گا کہ اس کی ڈاکٹرز کی شرٹ پہن کے تو چیف منسٹر اپنا ہاسپٹل چلا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کتنے ہاسپٹل اس وقت انیشیٹو لی ہے اور کتنے ہاسپٹل کا اعلان کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسان کو اس نے کیا ریلیف دیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ 300 یونٹ کو جو اس نے اعلان کیا تھا وہ کہاں گئے. چوتھی بات یہ ہے کہ کل تک جو پولیس نے جتنے بھی یہ کام کیے ہیں, جو ہمارے گھر توڑے ہیں, جو
پاکستان تحریک انصاف کے یہ ابھی جو ہوا ہے 25 تاریخ کو انہوں نے جو حال کیا ہے ان کا، یہ جو 9 مئی سے پہلے 2 دن حال کرتے رہے، کیا یہی اس پولیس کا کام رہ گیا تھا کہ یہ یہی کام کریں کہ ایک جماعت کو جو سنگل لارجسٹ جماعت ہے، اور عمران خان اس وقت سنگل لارجسٹ جماعت کے لیڈر ہیں، اور ان کے یہ اس وقت انہوں نے ڈالا ہوا ہے جیل میں ناجائز مقدمات میں۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کا ووٹ جو جہاں میں ووٹ دیتے ہیں اس کی آپ قدر نہیں کریں گے اور اس کے مطابق حکومت ٹرانسفر نہیں کریں گے، ان کا یہی حال ہوگا۔ اور اس وقت پورے صوبے میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، ان سے تو لا اینڈ آرڈر نہیں قابو آنا مہینے بعد۔ آپ یہ میرا وقت یاد رکھ لیں، جو انہوں نے کسان کا حال کیا ہے، کسان تو بیچارے سڑکوں پہ رول رہے ہیں اس وقت۔ ٹھیک، تو پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں جو حکومتی اتحاد کو دی گئی تھی، انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب اسپیکر پنجاب اسمبلی نے معطل کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے پنجاب کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب ظلم ہوتا ہے نا جی، اور جب بربریت اور ظلم ہوتا ہے تو ایک فیصلہ اوپر ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ سیٹس واپس آئی ہیں تو ہم 136-37 تک ڈیفینیٹلی وہ ہماری سیٹ سے ہم کو ملیں گی، تو ہم 137 تک پہنچ جائیں گے۔ 49 سیٹس کی ہماری ریٹ پٹیشن چل رہی ہیں، تو میرا خیال ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، چونکہ ویسے بھی یہ ایک ڈیزاسٹر ہے۔ اس جتنی جلدی جو اس کو لانے والے ہیں اگر وہ جان چھڑا جائیں تو پنجاب کا بھلا ہو جائے گا میرے خیال میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انڈرسٹوڈ فیصلہ تھا، ایک دن لیٹ دیا ہے میرے خیال میں اسپیکر صاحب نے۔ انہوں نے وہ قرارداد جو تھی وہ اقلیت میں پاس ہوئی ہے، جو ہمارے خلاف ایک جماعت، ایسی جماعت جس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جس کے جو عوام میں اپنی طاقت کھو چکی ہے، اس کی جو ریزولیشن اس نے لے کے آئی وہ بھی اقلیت میں پاس ہوئی۔ اور وہ انہوں نے دوسرے دن، چلو اسپیکر صاحب کو یہ خیال آ گیا، ہم تو پہلے دن ہی رولا ڈالتے رہے کہ اس کو آپ کریں، ٹرن ڈاؤن کریں۔ ہم نے ایک اپنا قرارداد دی تھی، وہ انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی، بٹ اقلیتی ممبرز ہونے کے باوجود وہ انہوں نے پاس کر دی، لیکن دوسرے دن ان کو خیال آ گیا، انہوں نے معطل کر دیا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو واضح تھا جی۔ ٹھیک ہے سر، آپ کے نزدیک مریم نواز صاحبہ کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کے لیے جی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے میرے نزدیک، وہ ایک جیلی حکمران ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے، اور ان کو چاہیے یہ کہ وہ آرام سے حکومت چھوڑ دیں اور جن کے پاس اصل مینڈیٹ ہے ان کو حکومت دے دیں۔ پہلی بات تو یہ اخلاقی ٹارگٹ تو یہ ہے، باقی وہ کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہوتا ہے، جو آپ عوام کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس میں الیکشن کمپین میں، وہ آپ پورا کریں۔ جب آپ وہ پورا نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد نئے ٹارگٹ تو سیٹ بعد میں کرنے ہیں۔ اس وقت عوام کی جو حالت ہے، اس وقت عوام کسان کی حالت ہے، اس کی گندم باہر پڑی ہے، لوگ مہنگائی سے ختم ہو رہا ہے، انفلیشن اتنی بڑھ چکی ہے، اس کے پاس یہ ٹارگٹ ہیں کہ پہلے جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے۔ اور جو سو کالڈ یہ گورنمنٹ ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں مسلط کیا گیا ہے جیلی مینڈیٹ پہ ایسی جماعت کو پیچھے کر کے ہرا کے جس کو لوگوں نے ایک مینڈیٹ دیا تھا، اور اصل حکمران وہ ہے۔ اور یہ جیلی مینڈیٹ والی جو بی ہے، اس کو ہم کیا ٹارگٹ دیں، اس کا ویژن ہی وہ نہیں ہے کہ یہ کسی ٹارگٹ کو پورا کر سکے۔ تو سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پنجاب میں بطور اپوزیشن آپ نے حکومت کی اصلاح کے لیے کیا رول پلے کیے؟ اگر آپ نے گندم کی بات کی ہے بار بار کہ پنجاب حکومت کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے اس معاملے کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا، اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک ان دا لانگر رن ان کے لیے ثابت ہوگا، تو کیا آپ لوگوں نے بطور اپوزیشن کس حد تک اس کا سٹینڈ لیا ہے اور کسان کے ساتھ آپ نے یکجہتی شو کی ہے؟ کیونکہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس لیول تک ان کے ساتھ احتجاج کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں اسمبلی کے اندر میں نے ان کو 5 تجویزیں دی تھیں، 5 تجاویز تھیں جو میں نے دی۔ اسپیکر صاحب نے اس وقت، اسپیکر نے ان کو یہ کہا کہ یہ تجاویز مجھے یہ لگتی ہیں کہ یہ انٹرٹین کرنے والی ہیں، آپ کریں۔ ان 5 تجاویز میں سے ایک بھی انہوں نے نہیں مانی۔ دوسری رہے گی احتجاج۔ احتجاج ہم کسانوں کے ساتھ ہیں، ہم نے تین دن جب اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے، ہم نے سولیڈیرٹی پہ کسانوں کے ساتھ کی ہے، مال روڈ پہ بھی ہم نے احتجاج کیا ہے، اور جہاں جہاں کسان پنجاب کا کھڑا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوگی۔ اور پیرالل آپ دیکھ لیں،
हमारी केपी के गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है खरीदारी, और वो इसी कीमत पे कर रही है। और हमारा पंजाब का जो हमारे सरहदी इलाके हैं जो साथ मिलते हैं उसके केपी के वो लोग उधर गंदम दे भी रहे हैं। देखिए बात यह है कि एक सूबे में गंदम की खरीदारी हो रही है, आपने खरीदारी बंद कर दी है। आपके पास लॉजिक क्या है जी? हमारे पास सरप्लस स्टॉक पड़ा है। और भाई सरप्लस स्टॉक तुम पड़ा है तो वो तुम्हारी गवर्नमेंट थी, वो नकवी साहब और जो काकड़ साहब को आज आपने टिकट दिए हैं, एक को वजीर दाखिला बना दिया है, उनको आपने रिवॉर्ड दिए हैं, तो उस गवर्नमेंट ने ये सारा सत्यानाश किया है। क्यों नहीं उनको कटहरे में लेके आते? क्या वजीर आजम में इतनी जुर्रत है? इस वजीर आला में इतनी जुर्रत है? इनके पास अखलाकी पावर ही नहीं है, चूंकि ये नाजायज तरीके से एंटर हुए हैं, ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। जिनके पास अगर अखलाकी पावर होती तो ठीक है सर, इखलाकी पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, उनको इससे रिजाइन कर देना चाहिए, बट स्टिल आई मीन राइट नाउ यू आर इन अपोजिशन, तो जो अपोजिशन का किरदार है क्या आप उसको फुलफिल कर रहे हैं जो उसका हक है? जिस तरह से देखिए आप जो अवाम के मेन मसाइल है, मतलब ठीक है, लेकिन आज जो महंगाई की हालात है, जो अब बेसिक नेसेसिटीज की बात है, आपको अवाम के नुमाइंदे हैं, आप अवाम की आवाज़ है, क्या आप वो आवाज़ उजागर कर रहे हैं सही तरीके से? देखिए जी, मैं अर्ज करता हूँ कि इसी गंदम को ले लें। हमने इनको 5 तजावीज़ दी हैं, वो 5 तजावीज़ इन्होंने ये माना है कि ये ठीक है। एक तजावीज़ हमने ये दी कि आप गंदम का जो टारगेट है वो आपने पहले 15 मन रखा हुआ था, इसका फी एकड़ का वो 35 मन कर दें। उसके बाद हमने बिलों के लिए बात की। उसके बाद हमने ये कहा कि आप पास्को का दायरा कार बढ़ा दें। टोटल पंजाब में तो पास्को है नहीं जो वफाक खरीदता है। इस तरह की 2 तजवीज़ें हमारी और भी थी। बात यह है कि इनकी नीयत ही नहीं है काम करने की। देखें, जब इनकी नीयत होगी काम करने की, एक वजीर आला जो है वो अपने गाड़ी के टायर के लिए 2.5 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता है, तो अवाम के लिए तो उसने कुछ भी नहीं कर रही। देखिए निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के इन्होंने अरबा रुपए ज़ाया किया है, और वो ज़ाया हुआ है वो पटवारियों ने बांटे हैं, और वो बाकायदा कमीशन लेके वो बैग बांटे गए, और एक एक बैग को 4-4 घरों में बांटा गया, और हमने हर जगह पे वावेला किया है। लेकिन चूंकि इनके पास मैंडेट नहीं है, ये बिल्कुल इस वक्त मुसल्लत किए गए हैं हमारे ऊपर। और जिन्होंने मुसल्लत किए हैं, मैं दोबारा उनको ये अपील करूंगा, उनको मैं ये कहूंगा कि ये जितनी देर पंजाब पे, पाकिस्तान पे ये नाअहल हुकूमतें रखेंगे, इस मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर आपके वक्त का। मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, मुल्क भर में नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने के मामले पर FBR और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान इत्तफाक हो गया है। FBR की दरख्वास्त पर 3,500 नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक कर दी गई हैं, जबकि 5,000 नॉन फाइलर्स को सिम ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगामात अरसाल किए गए हैं। FBR ने 5 लाख से जायद नॉन फाइलर्स पर 2.5% की बजाय 90% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला किया है। टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से ब्लॉक की जाने वाली सिमों की तस्दीक के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। FBR के मुताबिक जो कंपनियां इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल दरामद में ताउन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने FBR की जानिब से टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वाले 5 लाख से जायद अफराद की सिम ब्लॉक करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। PTA ने FBR को खत लिखकर कहा है कि वह कानूनी तौर पर सिमें बंद करने के इस हुक्म पर अमल करने के पाबंद नहीं, और सिम ब्लॉक करने का अमल हमारे फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। PTA के मुताबिक बड़ी तादाद में सिम्स ब्लॉक करने से टेलीकॉम मईशत को नुकसान पहुंचेगा। सिम्स की बंदिश से टेलीकॉम शोबे में बैरूनी सरमायाकारी को धचका लग सकता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ई-कॉमर्स, मोबाइल अकाउंट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए मसाइल पैदा होंगे। खत में PTA ने FBR को मशवरा दिया है कि सिम्स ब्लॉक करने की बजाय दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। ताहम FBR की जानिब से 5 लाख से जायद अफराद की सिम ब्लॉक करने की तजवीज़ की बुनियादी वजह यह है कि इन अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है, लेकिन ये अफराद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल होने के बावजूद फाइल नहीं कर रहे। ये अफराद FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं, लिहाजा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शंस किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। सवाल यह है कि नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने से FBR अपने अहदाफ हासिल कर लेगा।
सवाल यह है कि नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने से टेलीकॉम मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। सवाल तो ये भी अहम है कि एफबीआर की टैक्स बेस बढ़ाने की पॉलिसी काबिल अमल है या नहीं। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर इकरामुल हक। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने के मामले पर एफबीआर और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान इत्तफाक हो गया है। इब्तदाई तौर पर 3,500 नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक की गई हैं, जबकि 5,000 नॉन फाइलर्स को खबरदार करने के पैगामात भेजे गए हैं। आप एफबीआर के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया। पहले तो देखिए, ये बहुत अजीब बात है कि हमारे यहाँ फाइलर नॉन फाइलर का फ़र्क रखा गया। दुनिया में या तो आप टैक्स कंप्लाइंट होते हैं या नहीं होते, और जो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते उनके खिलाफ वहाँ की जो भी टैक्स एजेंसी होती है वो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेती है। अब जहाँ तक सिम बंद करने का ताल्लुक है, ये भी आजकल एक राइट टू लाइफ की तरह है, ये अब राइट टू लाइफ में आती हैं। तो एफबीआर दरअसल अपनी जो नाकामी है वो छुपाने के लिए, क्योंकि इनको आईएमएफ से इन्होंने वादा किया था कि हम 1 मिलियन जो है वो टैक्स पेयर में इजाफा करेंगे। जब ये इस साल की रिटर्न्स का मामला आया तो पता चला कि ये तो 20 मिलियन लोगों ने इस दफ़ा रिटर्न्स ही फाइल नहीं की हैं। यानी पहले ये तकरीबन आप देख लें कि 55 लाख के करीब लोगों ने पिछले साल रिटर्न्स फाइल की थी, मगर इस साल शुरू में सिर्फ 30 लाख लोगों ने की। अब थोड़ा सा बढ़ के ये 32 लाख के करीब हो गया है। भी आपके पास एनफोर्समेंट की कमी है, और ये अब जो 3 हमारे यहाँ टेलीकॉज रह गई हैं, ये एक नेगेटिव मैसेज आएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो है वो इक़दामात किए जाते हैं, और इससे किसी सूरत भी एक अच्छा तासुर पैदा नहीं होता। बल्कि मैं कहूँगा कि ये तो दरअसल टैक्स एजेंसी की अपनी नाकामी है कि उसमें 20 मिलियन लोग जो हैं जो मेरे ख्याल से जिनके रिटर्न्स आनी चाहिए, उनसे आज तक रिटर्न्स लेने में कामयाब नहीं हुआ। और ये जो मैं अर्ज कर रहा था 55 लाख आई हैं, इनमें से भी 60% लोगों ने तो कोई इनकम जाहिर ही नहीं की या उन्होंने अपना कोई खसारा दिखाया है। तो अब जो लोगों की रियल इनकम है, देखिए सैलरी वालों का बेचारों का टैक्स कट के उनके पास पहुंचता है। जितने मोबाइल यूजर हैं इस वक्त तकरीबन सिम्स तो 192 मिलियन इशू हैं, मगर उसमें से समझिए कि 105 मिलियन के करीब ऐसे होंगे जिनके पास एक से ज्यादा सिम। लेकिन ये वो यूनिक मोबाइल यूजर है कि एक CNIC पे समझिए कि 105 मिलियन के करीब लोग 15% इनकम टैक्स एडवांस अदा कर रहे हैं, और उसके अलावा 19.5% सूबों। लेकिन अभी उन्होंने इसमें एफबीआर ने अभी एक कहा है कि वो 5 लाख से जायद नॉन फाइलर्स पर 2.5% की बजाय 90% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स आयद करेंगे। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? जी वो देखिए ना, एक तरफ तो हम उनको पीनलाइज इस लिहाज से तो कर रहे हैं कि बहुत सी जगह पे जहां आप नॉन फाइलर हैं तो आपका रेट 15 की बजाय 30% हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रॉफिट बैंक से ले रहे हैं और आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो बैंक आमतौर पे तो आपके मुनाफे पे 15% काटते हैं, तो यहाँ भी यही हो जाएगा। कुछ लोगों का ये ख्याल भी है कि एफबीआर को नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करके फाइलर और डिफॉल्टर की कैटेगरी बना देनी चाहिए। जी मैं भी ये कर रहा था कि 105 बिलियन जो 15% जिनसे एडवांस इनकम टैक्स आया है, जो सिम जिनके पास है, उनमें से बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो बेचारे काबिल टैक्स, उनकी आमदनी भी नहीं है। देखिए हमारे घरों में हर बंदे के पास अब मोबाइल है, चाहे वो, अब उनको तो रिफंड नहीं वापस मिलता। अब या तो एफबीआर इतना फेयर हो कि जिन लोगों की आमदनी टैक्स के काबिल नहीं है उनको फिर उनका जो रिफंड है वो भी उनके उसी मोबाइल के ऊपर वॉलेट पे के जरिए वापस कर दे। तो सिस्टम में एक जो इस वक्त मैं समझता हूँ बदइत्मादी है वो खत्म होनी चाहिए। जिसका राइट है उसको उसका रिफंड मिल जाए, और जिसको टैक्स के काबिल उसकी आमदनी है वो हर हाल में फिर रिटर्न भी दे। तो इस तरह से हमें एक अच्छा माशरा बनाना चाहिए, ना कि इस तरह लोगों की सिम्स बंद करके ये तासुर दुनिया को देना चाहिए कि पाकिस्तान और एक अदम एतमाद क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, पहले तो पीटीए ने एफबीआर को 5 लाख नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। तो पीटीए का मौक़िफ़ था कि बड़ी तादाद में सिम्स ब्लॉक करने से टेलीकॉम मईशत को नुकसान पहुंचेगा। सिम ब्लॉक करने के फैसले टेलीकॉम मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए रेवेन्यू तो उनका जाहिर है कि तभी आएगा जब वो इस्तेमाल के, इस तरह से बहुत से लोग जो हैं जिनका ये बंद कर देंगे। एक तरफ तो उनका रेवेन्यू जाएगा जो पहले 15% आ रहा है हुकूमत को, यानी कि फेडरल हुकूमत को, 19.5% सूबों को आ रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। और दूसरा अगर टेलीकॉम्स के लॉ देखें, जैसे मैं कह रहा था, आईने पाकिस्तान में भी इस बात का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि आपसे आपकी बुनियादी जो जिंदगी की ज़रूरियात हैं वो नहीं छीनी जाएंगी। तो ये तो एक हक के तौर पर लोग जो है अब ये चीज़ें रखते हैं।
اب آپ ان کے سے بنیادی حقوق کے خلاف تو قوانین نہیں بنا سکتے. میرا خیال ہے پی ٹی اے کا موقف بالکل صحیح تھا، مگر انہوں نے بہت زیادہ مجبور کیا. بعد میں 3 ٹیلی کامس تو رہ گئی ہیں ہمارے ہاں، ٹیلی نور تو چلا بھی گیا ہے، تو ان کو مجبور کیا کہ چونکہ ہم ایک قدم لے چکے ہیں اور اس لیے اگر ہم اس میں پیچھے ہٹتے ہیں تو ہمارے لیے بہت سبکی ہوگی. چاہیے یہ تھا کہ اگر آپ نے ایسا کوئی قدم کرنا تھا تو پہلے آپ ٹیلی کامس کو بلاتے، انہیں پوچھتے کہ جی دیکھیے اس طرح کے، وہ آپ کو ویسے ہی ڈیٹا دے دیتے کہ جی ان لوگوں کے یہ جو ہے وہ ڈیٹا ہے، آپ اس کو جو ہے اور لیگل طریقے استعمال کرتے ہوئے، اور پہلے ان کو وارننگ بھی دے دی جاتی. اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب یوٹیلیٹی بل بند کر دیں گے اور اس کا آغاز سم سے کیا، تو لوگ پھر پوچھنے کے حقدار ہو سکتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بجلی کے بلوں سے کیوں نہیں کیا، آپ نے گیس کیا، آپ نے صرف ٹیلی کامز ہی کیوں چوز کیا. تو اس طرح سے پھر ایک سیکٹرز کے اندر بھی بد اعتمادی پھیلتی ہے. میرا تو یہ مشورہ ہے کہ پاکستان میں 12 لاکھ تک کی آمدنی کو اب ٹیکس صرف مستثنیٰ کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ مناسب ٹیکس ریٹ. یہ تو خیر ایف بی آر کی پالیسیز کی بات ہے جو کہ زیادہ تر ناکام ہی واقع ہوئی ہیں. اگر ہم ان کی اسٹرکچرل لیگل ڈپارٹمنٹ کی بھی بات کریں تو وہ بھی بڑا کمزور ہے. 2700 ارب کے کیسز جو ہے وہ زیر التوا ہے. تو آپ کی نظر میں ایف بی آر کو کس قسم کی ریفارمز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ایف بی آر کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پہلے تو وہ بہت ایک مسئلہ ہے. یہ تھانہ کلچر کی طرح ہے کہ لوگوں کو تنگ کرے. اب یہ جو آپ نے 7 ٹریلین کی بات کی، میں اس میں بتاؤں آپ کو 70-80% ٹیکس تو وہ ہے جو انہوں نے ناجائز لگایا ہوا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جب سپریم کورٹ تک یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آرڈر بالکل غلط تھا، یہ ٹیکس بالکل غلط لگا، پھر بھی وہ اپنے لوگوں کا کوئی احتساب نہیں کرتے ہیں. یعنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا بھی کوئی نظام نہیں ہے اور ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا بھی کوئی نظام نہیں. اب آپ یہی تھانہ میں آپ دیکھیے ایس ایچ او کو اتنے اختیارات دیے ہوتے ہیں مگر اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، پھر وہ ناجائز لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اسی طرح ایف بی آر میں بھی پاورفل آفیسر بہت ہے مگر وہ احتیاط نہیں کرتے کہ پاور کا استعمال رسپانسبلٹی سے کریں. اور دنیا میں جب بھی زیادہ پاور دی جاتی ہے تو پھر زیادہ اکاؤنٹیبلٹی بھی کی جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایف بی آر کو پہلے جو اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹائز کر کے ہیومن ایلیمنٹ اس میں سے نکالنا چاہیے. جب تک یہ ان کا رابطہ رہے گا لوگوں کے ساتھ، وہ جب لوگوں کو تنگ کرتے رہیں گے اور اسے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا. چاہے آپ سیلری ان کی 4 ٹائمز بھی کر دیں، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ آپ ایک سیلری 4 لاکھ بھی کر دیں گے تو وہ اپنی طاقت کے غلط استعمال سے، اور جو ظاہر ہے کہ کرمینل ورلڈ کے ساتھ ان کے تعلقات بن جاتے ہیں کیونکہ انسینٹیو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر جہاں پاور زیادہ ہو فائنینس بھی انوالو ہو اور وہاں پہ پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی. بہت شکریہ معاشیات ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ کے وقت کا. مجھے لے لیے ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. سنو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، شہباز شریف کی جانب سے مسلم لیگ نون کی پارٹی صدارت چھوڑنے کے فیصلے کی اصل وجوہات کیا ہے؟ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو پارٹی صدارت سنبھالنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کیا معافی کے مطالبے کے بغیر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ملک میں سیاسی بے یقینی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آئینی اصلاحات پر اتفاق رائے ممکن ہے؟ ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر اینالسٹ ماجد نظام. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ماجد، شہباز شریف کی جانب سے پارٹی صدارت چھوڑنے کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کو تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسے معاملے کا سامنا ہے کہ جس میں ان کی پارٹی علیحدہ نظر آ رہی ہے اور گورنمنٹ علیحدہ نظر آ رہی ہے. مسلم لیگ نون کی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اس میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کا حکومت میں رول ہوتا تھا، لیکن پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کے ساتھ کچھ ایسے اہم رہنما جو الیکشن نہیں جیت سکے وہ سیاسی بیانیہ بناتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ پارٹی کا ایک دوسرا گروپ حکومت کے اندر موجود ہے. اس لیے مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ انہیں چونکہ بیانیے کے محاذ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں گورنمنٹ کے اندر بھی پرفارم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے 2 ٹیمز بنائی جائیں، ایک پنجاب کے اندر اسپیشلی بیانیے کے مسئلے کو لے کے چلے اور اپنی پوزیشن اپنے ووٹرز کے سامنے واضح کرے، جبکہ دوسرا گروپ پرفارمنس کے ذریعے گورنمنٹ کے ذریعے عوام کے آمدنی لے کے آئے. اور جب ان دونوں کا کمبینیشن بنے گا تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ آنے والے الیکشن میں یا عوام کے پاس جب بھی وہ جائیں تو وہ اپنے تمام سوالات کے، تمام اہم نکات کے جواب دینے کے قابل ہو سکیں.
دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف کے پاس چونکہ پیناما کیس کے بعد جتنے بھی عدالتی مسائل ہوئے تو پارٹی صدارت یا جتنے بھی عہدے تھے وہ شہباز شریف کی جانب شفٹ ہو چکے تھے، تو پارٹی کے اندر یہ سوچ بھی موجود تھی کہ اب ان ساری چیزوں کو ری الائن ری اسٹرکچر کرتے ہوئے میاں نواز شریف کو دوبارہ سے باضابطہ طور پہ پارٹی کا ہیڈ بنایا جائے، تاکہ یہ جو تر ہے کہ شین یا مسلم لیگ نون کا جو ایک فرق نظر آتا ہے اس ختم کیا جائے۔ تو ان دو حکمت عملیوں کو لیتے ہوئے مسلم لیگ آگے چل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے احسن اقبال جو سیکرٹری جنرل ہے ان کے ذریعے کچھ ترامیم کروائے اور آئندہ اب تنظیمی سیٹ اپ بالکل نیا ہوگا۔ لیکن نواز شریف تو پارٹی کے قائد ہیں، انہیں پارٹی صدارت سنبھالنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وہ تو قائد کے طور پر بھی پارٹی اور حکومت کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن پارٹی پریزیڈنٹ یا چیئرمین ہونے سے ان کے پاس انتظامی اختیارات بھی آ جائیں گے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سیکرٹری جنرل کو بھی تبدیل چاہتے ہیں، صوبائی صدور کا بھی نیا نوٹیفیکیشن ہوگا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نظامی طور پہ وہ پارٹی کو لیڈ کریں۔ اس وقت تو ان کی حیثیت ایک سربراہ کی ہے کہ جو صرف مشاورت کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی چیئر یا پریزیڈنٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ میں جا چکے ہیں، وہ پرائم منسٹر ہیں، تو اس لیے بھی کے اندر یہ سوچ موجود تھی کہ کارکنوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کے مسائل کو توجہ نہیں مل رہی، اس لیے ایک علیحدہ سیٹ اپ موجود ہونا چاہیے کہ جو ان کی گریوینسز کو بھی ایڈریس کرے، اور سیاسی بیانی جنگ جو کہ تحریک انصاف کے آنے کے بعد سے شدید ہو چکی ہے اس کو بھی آگے لے کے چلے۔ آج ایک اور بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اضافی نشستوں پر 77 ارکان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب پشاور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آیا تھا، یا اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد قانون اسمبلیوں کے اندر جو صورتحال بن رہی تھی وہ خاصی مضحکہ خیز تھی، خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر جو معاملات ہوئے، کسی جماعت کی 3 سیٹیں ہیں تو انہیں 6 MLAs مل رہے ہیں، کسی کی 5 سیٹیں ہیں تو انہیں 5 MLAs مل رہے ہیں۔ تو وہ فیصلہ پہلے دن سے ہی ایسے لگ رہا کہ اس میں کئی نقائص اور کئی خامیاں ہیں۔ پنجاب کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ 66 خواتین کی نشستیں تھیں تو ان میں سے 60 کے قریب مسلم لیگ نون کو چلی گئیں، تو وہ امبیلنس، ایک عدم توازن بالکل لگ رہا تھا، اور قانونی ماہرین بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بہرحال اس فیصلے کے اوپر کچھ نہ کچھ نظر ثانی ہوگی۔ تو اب دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ اس معاملے میں ایٹ لیسٹ تحریک انصاف کو، یا جو ان کا سنی اتحاد کونسل نام ہے پارلیمان میں، ان کو ریلیف ملنے کی توقع ہے، اور یہ تقریباً 70 سے زائد نشستیں جو صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں ہیں یہ واپس تحریک انصاف کی طرف جائیں گی۔ اس سے حکومتی اتحاد کو یہ نقصان ہوگا کہ ان کی 2/3 اکثریت کے اوپر ڈینٹ پڑا ہے، اور اب وہ کوئی آئین ترمیم کرنا چاہیں گے تو وہ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، آج خواجہ آصف کی جانب سے ایکس پر ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے حساس اور خفیہ معلومات کی غیر مجاز تشہیر کا نوٹس لیا ہے۔ ایسے تمام افراد کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ 2023 کے تحت مقدمات درج ہوں گے، اور خفیہ معلومات ظاہر کرنے یا پھیلانے میں ملوث افراد کے خلاف بھی مقدمات درج ہوں گے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یہ معاملہ پیچیدہ اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں اور ایسے کچھ کیسز چل رہے ہیں کہ جن کے اندر حساس دستاویزات لائی گئیں یا عدالت کے سامنے پیش کی، اب وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہیں، تو وہاں سے صحافیوں کا جس طرح اس عدالتی کارروائی کو رپورٹ کرنے کا ایک معاملہ ہے اور ایک روایت ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں نارملی رپورٹ ہو رہی ہیں کہ جس کو گورنمنٹ کی جانب سے ناپسند کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب جیسے ہی یہ معاملہ اوپن ہوا ہے تو اب جن کو نہیں بھی پتا وہ بھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھ رہے ہیں، وہ ان دستاویزات کو جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا تھا اور اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ایٹمی ریاست کے وزیر دفاع کو یہ بیان دینا پڑ رہا ہے کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان ساری چیزوں کو بڑا وائزلی ڈیل کرنا چاہیے، اور اس طرح کے بیانات سے میرا خیال ہے تشویش میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ ادوار کے اندر بھی اور گزشتہ سالوں میں بھی صحافیوں پر خصوصاً جو بھی مقدمات ہوئے بہرحال عدالتوں میں جا کر وہ ختم ہو گئے۔ تو اس لیے حکومت کو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے
کہ جس کے اندر ان کی سبکی کا معاملہ زیادہ بنے اور ان کی نیک نامی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کی بھی بہت بات چل رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی پر پی ٹی آئی سچے دل سے معافی مانگے، جبکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم کیوں معافی مانگے، ہم سے معافی مانگی جائے۔ کیا معافی کے بغیر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت دونوں فریق معاملہ آگے بڑھانے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اس 9 مئی کے بعد کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 1 سال میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اب پی ٹی آئی بھی ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک افورڈ نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کو یا ریاست کو بھی کوئی ایسی مجبوری یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس معاملے میں فکر مند ہو کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف یا ریاست دونوں اس معاملے میں ڈیڈ لاک کو حل کرنے کے لیے کوئی خاصی فکر مند نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہونا چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کے مابین ڈائلاگ ہونا چاہیے اور حکومت میں موجود جماعتیں اور اپوزیشن کی جماعتیں ڈائلاگ کریں، اور یہ جو سیاسی گرما گرمی کی کیفیت ہے اس کو بہرحال کچھ نہ کچھ کم ہونا چاہیے۔ دونوں اطراف سے اعتماد سازی کی فضا کو بحال ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اصولی باتیں ہیں، عملی طور پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ فی الحال تحریک انصاف میں، جبکہ یہ فکر مند باتیں ہیں ماجد، اگر دیکھا جائے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان میں انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی کی بات کی ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق 2 بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مخلوط حکومت بنائی، مگر پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد امیدواروں نے دیگر سیاسی جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، انہوں نے اپنے کنسرنز شو کیے ہیں۔ جی بالکل، یہ تو پاکستان کے اندر ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی تھی اسے حکومت نہیں بنانے دی گئی اور نمبر 2 اور نمبر 3 کی پارٹیز نے بنائی ہیں۔ اسی بنیاد پر عالمی میڈیا بھی یہ چیز کور کر رہا ہے کہ پاکستان میں بننے کے باوجود سیاسی عدم استحکام کی کیفیت ہے اور غیر یقینی پن ہے۔ عدم استحکام اور غیر یقینی پن جب مل جاتے ہیں تو بہرحال عوام کو اور حکومتوں کو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا اور انہیں حکومت بنانے کا موقع نہیں ملا، تو اس لیے یہ کشتی، سیاسی کشتی لرزتی ہوئی اور لہروں سے لڑتی ہوئی آگے بڑھے گی۔ اس کے لیے کوئی اتنا آسان موقع بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ماجد، 1 لائنر لینا چاہوں گی آپ کا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں سے گفتگو کیوں نہیں کرنا چاہتی، کیوں مذاکرات نہیں کرنا چاہتی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسری سیاسی جماعتیں کچھ کم تر سمجھتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے معیار کے مطابق ہیں۔ سو اس لیے وہ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ریاست پاکستان سے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس رویے کو تبدیل ہونا چاہیے۔ شکریہ سینئر اینالسٹ، سینئر صحافی ماجد نظامی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔